اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات مومنین کرام، محترم سامعین و ناظرین، قائم ٹی وی کے ذریعے سے جو سلسلہ درس اخلاق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چوتھے مرحلے میں ہمارا موضوع ہی اخلاق ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کیا چیز ہے، یہی موضوع آپ کے سامنے آج اس چوتھی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو اس دنیا میں تعلیم اخلاق کے لیے بھیجا ہے۔ اخلاق کے معنی کیا ہیں اور کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو آج قرآن کے نقطہ نظر سے اور حدیث و اقوال معصومین کے نقطہ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی آیات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 ہے۔ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں سے، لِعِبَادِی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق وہی ہے جس میں اچھی باتیں کی جائیں، حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے، کسی کو اپنی باتوں سے تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جائے، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دے، ہدیہ دے، تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کا اسی طرح سے نعم البدل دیں۔ اسے اخلاق کا بہترین جواب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ، یہاں تحفے سے مراد وہ قیمتی چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو یا جیولری کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو جو آج کل معمول بن گیا ہے۔ نہیں، سلام بھی تحفہ ہے۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور سلام علیکم کہتا ہے تو بہترین جواب کیا ہے، اس کا بہترین جواب دیں، اس لیے کہ سلام علیکم مطلب کا مطلب ہی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی کو تحیہ کہا گیا ہے۔ جب تم لوگوں کو کوئی تحفے سے مراد یہاں سلام ہے، سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم از کم ویسا ہی واپس کرو۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کہ وعلیکم السلام، پروردگار عالم آپ کو بھی سلامتی عطا کرے، آپ کو بھی سلامتی عطا کرے، اور اس میں آپ ورحمت اللہ کا اگر اضافہ کر دیں تو اللہ آپ پر آپ کو سلامتی بھی عطا کرے، اللہ آپ پر رحمت بھی نازل کرے۔ اس کو بہترین سلام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسلام، یہ اخلاق کی اساسی بنیاد ہے، اس کو اساس و بنیاد ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے
آپ کسی کو کچھ تعلیم دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اچھے اخلاق بتاتے ہیں، تو اچھا اخلاق بتانے سے پہلے ہمیں خود اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں ہوں تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ اسی بندے کو یہ بات کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ خود بااخلاق ہے، یہ خود باتمیز ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس پر جو بات کہو اس پر پہلے سے عمل پیرا رہو۔ ارشاد قرآن کریم سورہ صافات سورہ صاف آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی مومنین سے خطاب کیا گیا ہے کہ جس پر عمل کرو وہی بات کہو۔ فرض کر لیں کہ وہ کمالات، وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں اور ہم کسی سے ان کمالات، ان خوبیوں کو حاصل کرنے کا تقاضا کریں تو یہ تو زشت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پلٹ کر وہ توہین بھی کر سکتا ہے کہ پہلے آپ تو اپنے اندر یہ کمالات پیدا کریں پھر آپ مجھ سے کہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بات کہو جس پر خود عمل پیرا ہو، اور بااخلاق بندوں کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہماری ایک بڑی کمی ہے۔ بہرحال قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، یعنی لغو کام میں ہم معاون نہ بنیں، ہم اس کے تماشائی نہ بنیں، ہم کھڑے ہو کر دیکھیں نہیں، ہم وہاں سے گزر جائیں اور یہ گزر جانا ہماری ناپسندیدگی کی علامت سمجھا جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ ان کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ کام لغو ہے، یہ بیکار ہے۔ ظاہر کہ قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو اب یہاں پر آپ کی خدمت میں کچھ روایات، احادیث و اقوال معصومین علیہ السلام کا بھی سہارا لے لیں تاکہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں۔ ارشاد ہو رہا ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اخلاق کمال ایمان کی نشانی کہلاتا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں اِنَّا اکمل المؤمنین ایمانا احسنتم خلقا، اصول کافی جلد 2 صفحہ 99 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ازرو ایمان سب سے کامل وہ ہے جو ازرو خلق سب سے اچھا ہو، ازرو اخلاق سب سے اچھا ہو، اور یہی اخلاق بہترین نیکی بھی اسے قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں خود امام حسن علیہ السلام کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا احسن الحسن الخلق الحسن، خصال صفحہ 29، وسائل شیعہ جلد 12 صفحہ 153 میں امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی اور خوبی بہترین اخلاق ہے، اخلاق کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یوضع فی میزان امری یوم القیامت افضل من حسن الخلق، اصول کافی جلد 2 صفحہ 99۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان میں کسی کا عمل حسن خلق سے زیادہ افضل نہ ہوگا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کرے کہ قیامت کے دن میزان میں اس کا عمل ناپا اور تولا جائے تو اس کا اخلاق اتنا وزنی ہو کہ وہ پلڑا نیچے کی طرف آ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اخلاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو صاحبان اخلاق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو پربرکت بنا دیتا ہے، ان کی عمریں طولانی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں البر و حسن الخلق یأمران
یامران الدیار و یزیدان فی الاعمار۔ امام فرماتے ہیں کہ نیکی اور حسن خلق شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ فائدہ اخلاق کا ہے۔ یہ بہترین دوست بھی اخلاق ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو غیروں کو بھی اپنا بنا دیتا ہے، اور یہ بہترین ساتھی ان کا ہے جو صاحبان اخلاق ہیں، ان کا یہ بہترین ساتھی ہے۔ لہذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا قرینہ کا حسن الخلق، کہ حسن خلق جیسا کوئی رفیق و ساتھی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں احادیث بھی پیش کی ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں آیات قرآنی بھی پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی شناخت اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے۔ جس کا اخلاق بہترین ہوگا اس کے ساتھی اور دوست زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے خداوند کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی بھیجے تمام کے تمام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور انسان کو اپنے اخلاق ہی کے ذریعے مقام و منزلت ملتی ہے، اور بہترین اخلاق ہی باعث بنتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر طولانی ہو، بیہودہ اور بری باتوں سے پرہیز کریں اور اچھے اخلاق کی طرف مائل ہوں، کیونکہ بہترین ساتھی اخلاق ہے، اور ہر مقام و جگہ پر اخلاق حسنہ کے حامل افراد لوگ پسند کیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اور خدا سے دعا ہے کہ بحق محمد آل محمد ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی بعثت پیغمبر کا عظیم الشان مقصد کیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا، اور پیغمبر کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اخلاق کے بارے میں ایک واقعہ بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ شیخ مفید اور دوسرے علماء نے روایت کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص خلیفہ دوم کی اولاد میں سے رہتا تھا، جو ہمیشہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تکلیف دیتا اور آپ کو برا بھلا کہتا، اور جب حضرت کو دیکھتا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا، گالیاں دیتا، یہاں تک کہ آپ کے متعلقین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس فاجر کو قتل کر دیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں سختی کے ساتھ اس کام سے منع کیا، اور انہیں جھڑک دیا اور پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ تو امام کو بتایا گیا کہ مدینے کی فلاں طرف وہ زراعت میں مشغول ہے، کھیتی باڑی میں مشغول ہے۔ حضرت سوار ہوئے اور مدینے سے اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے جہاں پر وہ یہ کام کر رہا تھا۔ جب پہنچے تو وہ اپنے کھیت میں کھڑا تھا۔ حضرت اپنی سواری پر اس کے کھیت میں داخل ہو گئے۔ وہ چلانے لگا کہ ہماری زراعت خراب نہ کرو اور اس راستے سے نہ آؤ۔ حضرت جس طرح جا رہے تھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس سے کشادہ روئی کے ساتھ باتیں کرنے لگے، اور اس سے سوال کیا کہ تو نے اس کھیت پر کتنا خرچ کیا ہے؟ کہنے لگا 100 اشرفی۔ آپ نے فرمایا کتنی امید ہے کہ اس سے منافع حاصل کر لے گا؟ کہنے لگا میں غیب نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا کتنی آمدنی کی تجھے امید ہے؟ کہنے لگا امید ہے کہ 200 اشرفی آمدنی ہوگی۔ بس آپ نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا جس میں پیسے ہوتے تھے، جس میں 300 اشرفیاں تھیں، اور اس کو دے دیں، اور فرمایا کہ اسے لے، اور تیری زراعت بھی تیرے لیے ہے، اور خدا تجھے اس سے اتنی ہی روزی دے گا جس کی تو امید رکھتا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کے سر کا بوسہ لیا اور حضرت سے درخواست کی
کہ اس کی جتنی تقصیر جتنی گناہ ہے اسے درگزر کر دیجیے، اسے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور واپس تشریف لائے۔ پھر اس شخص کو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی نگاہ حضرت پر پڑی تو کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو پہلے تو کچھ اور کہتا تھا۔ کہنے لگا تم نے سنا ہے جو میں نے کہا ہے، اب پھر سنو۔ بس اس نے آپ کو دعا دینا شروع کی۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے جھگڑا کیا، وہ بھی ان سے جھگڑتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نے اپنے اصحاب سے کہا، یہ صورتحال دیکھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، وہ جو تم نے ارادہ کیا تھا یا وہ جو میں نے اختیار کیا؟ میں نے اپنے احسان و اخلاق کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی اور اس سے شر کو دور کر دیا ہے۔ احسن المقال جلد 2 صفحہ 19۔ ایک واقعہ یہ ہے، ہم ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اور واقعہ انتہائی جالب ہے اور انتہائی عمدہ ہے۔ مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے سپہ سالار تھے۔ جتنے شجاع اور بہادر تھے، جتنے کمالات اور خوبیاں ان کے اندر تھیں وہ تو تھیں، مگر اخلاق کے بھی بہترین درجے پر وہ فائز تھے، با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا رعب و دبدبہ تھا، لیکن ان کا اخلاق بھی اتنا ہی وسیع تھا۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ مالک اشتر ایک روز بازار کوفہ سے عام لباس پہنے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک بازاری مرد نے جو پہچانتا نہیں تھا، جب ان کو دیکھا تو اپنی نگاہ میں حقیر اور پست جانا اور حقارت سے ان کی طرف پتھر پھینکا۔ مالک اشتر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کسی نے اس بازاری شخص سے کہا تجھ پرواہ ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ تم جانتے ہو کس کی طرف پتھر پھینکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ مالک اشتر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ اب جناب مالک اشتر کا نام اس نے سنا تو اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ تو شخص اس کا بدن لرزنے لگا اور مالک اشتر سے معافی مانگنے اور عذر خواہی کے لیے چل پڑا۔ دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مالک اشتر نماز سے فارغ ہوئے تو بازاری شخص مالک اشتر کے پیروں میں گر گیا اور عذر خواہی کرنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ مالک اشتر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، نہ ڈرو، خدا کی قسم میں مسجد میں فقط تمہاری وجہ سے آیا ہوں اور خدا سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا طلب کی ہے۔ اعمال الواعظین جلد 1 صفحہ 123۔ آپ نے پہچانا یہ وہ واقعات تھے، اور اس سے پہلے جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی اور جو اقوال معصومین آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی روشنی میں، اور یہ اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ سننے والے اس کو صرف سنے نہیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ ہم اپنے اخلاق کو جتنا وسیع بنائیں گے اتنا ہی ہمارے نفع میں ہوگا، اتنا ہی ہمارے فائدے میں ہوگا، اتنا ہی ہم کامیاب و کامران رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔